السلام علیکم دوستوں، ڈرون یادوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے اکیلے مالک ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سڑکیں، یہ شہر، یہ روشنیاں صرف ہمارے لیے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب رات گہری ہوتی ہے اور انسان اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، تب ایک دوسری دنیا جاگتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ہماری سمجھ، ہماری عقل اور ہماری سوچ سے باہر ہے۔ آج کی یہ کہانی ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے علی کی، جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈرائیور ہیں۔ علی کے ساتھ 2017 کی سرد راتوں میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس کا خدا پہ یقین تو پختہ کر دیا، لیکن انسانوں اور سائے پر سے بھروسہ اٹھا دیا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو شاید یہ کہانی سننے کا بہترین وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس رات لاہور سے سرگودا جانے والی اس سڑک پہ کیا ہوا تھا، تو علی کی زبانی سنیے۔ میرا نام علی ہے اور یہ واقعہ 2017 کے دسمبر کا ہے۔ میں نیا کراچی سے لاہور شفٹ ہوا تھا۔ پنجاب کی سردی میرے لیے نئی تھی، ہڈیوں میں گھس جانے والی ٹھنڈ۔ میرے پاس ایک پرانی ٹویوٹا کرولا تھی جسے میں کریم پر چلاتا تھا۔ ایمانداری کی بات بتاؤں تو حالات بہت برے تھے۔ کرائے کا گھر تھا شادرہ میں، جس کی چھت ٹپکتی تھی اور مالک مکان کا تقاضا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع ہو جاتا تھا۔ میں دن میں نہیں رات میں گاڑی چلاتا تھا۔ وجہ صرف ایک تھی، ٹریفک کا نہ ہونا اور لمبی رائڈ ملنے کا چانس۔ مجھے رات کے سناٹے سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ ایک سکون ملتا تھا۔ وہ پیلی اسٹریٹ لائٹ جو دھند میں دھندلی ہو جاتی تھی، مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ دھند اتنی شدید تھی کہ وائپر چلانے پڑ رہے تھے، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نمی تھی جو شیشے پر جم رہی تھی۔ میں بابو انٹرچینج کے پاس ایک چھوٹے سے ڈھابے پہ رکا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا مزار تھا جہاں کچھ دیے جل رہے تھے۔ میں نے مزار کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے ایک آہ نکلی، یا اللہ، بس صرف ایک اچھی لمبی رائڈ دلا دے۔ جیب بالکل خالی ہے، کل مالک مکان کو منہ دکھانا ہے۔ ابھی میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا ہی تھا کہ میرے فون کی اسکرین روشن ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کی وہ مخصوص آواز بجی۔ جلدی سے فون اٹھایا، نام لکھا تھا احمد خان۔ پک اپ لوکیشن لاہور کے مضافات میں ایک بالکل سنسان جگہ کی تھی اور ڈراپ آف لوکیشن سرگودا سے آگے ایک گاؤں کی تھی۔ فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر اور کرایہ اتنا شاندار تھا کہ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ تقریباً پورے ہفتے کی کمائی ایک رات میں ہو رہی تھی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے انگلی سائڈ کی اور رائڈ قبول کر لی، لیکن جیسے ہی میں نے رائڈ قبول کی، فوراً کسٹمر کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک گھٹی اور شدید گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ السلام علیکم ڈرائیور صاحب، آپ آ رہے ہیں نا؟ پلیز انکار مت کرنا۔ اس کے لہجے میں سوال نہیں تھا، التجا تھی، ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ میں نے کہا، جی بھائی، میں نکل رہا ہوں، 15-20 منٹ لگیں گے، دھند بہت ہے۔ وہ شخص جلدی سے بولا، دیکھیں بھائی، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سے پہلے 3 ڈرائیوروں نے لوکیشن دیکھ کر رائڈ کینسل کر دی ہے۔ آپ بس آ جائیں، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، بس دھوکہ مت دیجیے گا۔ کال کٹ گئی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، لوکیشن دیکھ کر ڈرائیورز کا کینسل کرنا نارمل بات نہیں تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید دیہات کا کچا راستہ ہوگا، اس لیے لوگ نہیں جانا چاہتے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، ہیٹر آن کیا اور دھند میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جیسے جیسے میں شہر سے دور ہوتا گیا، لائٹس کم ہوتی گئیں، آبادی ختم ہو گئی اور دونوں طرف صرف کھیت اور دھند رہ گئی۔
نیویگیشن مجھے کچے راستے پر لے گئی۔ ٹائروں کے نیچے بجری کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آس پاس میلوں تک کوئی گھر نہیں تھا۔ آخر کار میں لوکیشن پر پہنچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل میں پہلا وسوسہ پیدا ہوا۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، ایک بہت پرانی شکستہ حال حویلی تھی جس کی دیواروں کا پلستر چھٹ چکا تھا۔ گیٹ لوہے کا تھا اور زنگ آلود۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا سوائے میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے۔ گیٹ کے باہر 4 لوگ کھڑے تھے جو ٹھٹر رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص جس کی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں، ایک ادھیڑ عمر عورت جو رو رہی تھی، ایک نوجوان لڑکا اور چوتھی ایک لڑکی۔ لڑکی کو انہوں نے ایک موٹی کالی چادر میں ایسا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 2 لوگوں کے سہارے کھڑی تھی جیسے اس کے پیروں میں جان نہ ہو۔ بوڑھا میرے پاس آیا، شیشے پر دستک دی۔ بیٹا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم آ گئے۔ میں نے ڈگی کھولی لیکن ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، اتنا لمبا سفر اور کوئی سامان نہیں۔ خیر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ بوڑھا باپ اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھا، پچھلی سیٹ پر نوجوان لڑکا، ماں اور وہ لڑکی بیچ میں بیٹھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے گزری، جیسے گلاب کے پھولوں کی خوشبو میں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ملی ہو۔ میں نے ناک سکیڑی لیکن کچھ بولا نہیں۔ چلیں چاچا جی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹا جلدی چلو، بس رکنا نہیں ہے، بوڑھے نے تاکید کی۔ میں نے گاڑی موڑی اور دوبارہ مین روڈ کی طرف سفر شروع کیا۔ شروعات کے 25 منٹ بالکل خاموشی رہی، اتنی خاموشی کہ مجھے پیچھے والوں کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، صرف ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے کی آواز تھی۔ میں شیشے میں بار بار دیکھ رہا تھا لیکن پیچھے اندھیرا تھا، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ موٹر وے پر چڑھتے ہی دھند مزید گہری ہو گئی، ویزیبلٹی 0 تھی۔ میں اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت گرنے لگا۔ میں نے ہیٹر فل کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم رہے تھے۔ سردی باہر نہیں تھی، سردی گاڑی کے اندر تھی۔ پھر وہ آوازیں شروع ہوئیں۔ پہلے یہ صرف سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی بہت تیزی سے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر آواز بدلی۔ یہ اب کسی جانور کی غرانے کی آواز تھی، ایک دبی دبی سی، گھر گھر سی۔ میں نے پچھلے شیشے میں دیکھا اور اس لمحے میرا خون خشک ہو گیا۔ دھندلی روشنی میں وہ لڑکی اپنا سر اٹھا چکی تھی، اس کا چہرہ زرد، بالکل ہلدی کی طرح پیلا، ہونٹ کالے سیاہ، اور آنکھیں سفید نہیں تھیں، آنکھیں پوری کی پوری سرخ تھیں، جیسے آنکھوں کے پیالوں میں خون بھرا ہو، اور وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی شیشے کے ذریعے۔ میں ہڑبڑا گیا، گاڑی تھوڑی سی لہرائی۔ دھیان سے بیٹا، بوڑھے نے فوراً کہا۔ چاچا یہ بچی کو کیا ہوا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھے نے ایک لمبی آہ بھری اور بولا، بیٹا نظر مت ہٹانا سڑک سے، ہماری بیٹی بیمار ہے، روحانی مسئلہ ہے، ہم اسے ایک بڑے عالم کے پاس لے جا رہے ہیں، سرگودا کے آگے۔ اچانک پیچھے بیٹھی لڑکی ہنسنے لگی، لیکن وہ ہنسی کسی لڑکی کی نہیں تھی، وہ ایک مردانہ، بھاری اور کھردری ہنسی تھی جو سینے کو چیر دیتی ہے۔ ہاں لے جا رہے ہو، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ آواز سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آواز اس دبلے پتلے جسم سے نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا خاموش ہو جا، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ لڑکی چیخی، نہیں پڑھوں گی۔ چپ کر بڑھیا، اگر تو نے کچھ پڑھا تو تیری زبان کھینچ لوں گی۔ گاڑی کا ماحول اب ہولناک ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ گاڑی کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایکسیلیٹر دبانے کے باوجود گاڑی کی رفتار کم ہو رہی تھی۔
انجن زور لگا رہا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں، حالانکہ سڑک بالکل سیدھی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، چاچا میں گاڑی روک رہا ہوں، مجھے چیک کرنے دیں۔ نہیں، بوڑھا اور لڑکا ایک ساتھ چیخے، بیٹا روکنا مت، اگر تم نے گاڑی روکی تو یہ ہم سب کو مار ڈالے گی، یہ گاڑی سے اتر بھاگے گی، خدا کا واسطہ ہے چلتے رہو۔ میں نے ہمت کر کے گاڑی بھگائی، لیکن پیچھے بیٹھی مصیبت اب بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی سیٹ پر اچھل رہی تھی، وہ اپنے بھائی اور ماں کو مار رہی تھی۔ گاڑی دائیں بائیں لہرانے لگی۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ایک شدید ٹھنڈ اور درد محسوس ہوا۔ اس لڑکی نے دونوں سیٹوں کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر میرے کندھے دبوچ لیے تھے۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس کے ناخن میری جیکٹ پھاڑ کر میرے گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ میرے کان کے بالکل قریب آئی، اتنے قریب کہ میں اس کے منہ سے نکلنے والی سڑان محسوس کر رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولی، تو ڈر رہا ہے نا؟ تیرا ڈر مجھے پسند ہے، تو بھی میرے ساتھ چلے گا؟ ہم سب ساتھ چلیں گے۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں بس دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ بوڑھے باپ نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹایا۔ چھوڑ اسے، اپنی اوقات میں رہ۔ اگلے 45 منٹ میری زندگی کے سب سے طویل منٹ تھے۔ پیچھے سے چیخیں، گالیاں اور عجیب و غریب زبان میں باتیں آتی رہیں۔ میں بس مشینی انداز میں گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کار ہم سرگودا کراس کر کے اس گاؤں کے کچے راستے پر پہنچے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ ایک پرانے مٹی کے بنے ہوئے مکان کے آگے گاڑی رکی۔ وہاں پہلے سے کچھ لوگ لالٹین لیے کھڑے تھے۔ بوڑھے نے کہا، بس بیٹا روک دو۔ جیسے ہی گاڑی رکی، وہ لڑکی پرسکون ہو گئی، بالکل ساکت۔ وہ لوگ اسے گاڑی سے اتارنے لگے۔ وہ اب بالکل بے جان لگ رہی تھی، جیسے کوئی لاش ہو۔ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اس لڑکی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ بوڑھے نے واپس آ کر میری ونڈ پر دستک دی۔ اس نے کرائے کے علاوہ مجھے 5000 روپے اضافی دیے۔ بیٹا، تم نے بہت ہمت کی، اللہ تمہیں اجر دے۔ اب میری بات سنو، اس نے سنجیدگی سے کہا، باہر دھند بہت ہے اور راستہ خراب ہے، واپسی کا سفر ابھی مت کرو۔ یہ سامنے جو بیٹھک کمرہ ہے، وہاں 4 پائی بچھی ہے، سو جاؤ، صبح سورج نکلنے کے بعد جانا۔ اس حالت میں ڈرائیونگ خطرناک ہے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس دھند میں اور نیند میں گاڑی چلانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ وہ بیٹھک گھر سے تھوڑی ہٹ کر تھی، کچی دیواریں، لکڑی کی چھت اور ایک پرانا بستر۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگائی اور جوتے اتار کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ 5 منٹ میں آنکھ لگ گئی، لیکن شاید ابھی مجھے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی، کسی آواز سے نہیں بلکہ سانس گھٹنے کی وجہ سے۔ مجھے لگا میری سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ رکھا ہوا ہے۔ میں ہلنا چاہتا تھا لیکن ہل نہیں پا رہا تھا۔ میرا دماغ جاگ رہا تھا لیکن جسم سو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کونے میں جہاں دروازہ تھا وہاں مجھے کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ دروازہ جو میں نے کنڈی لگایا تھا وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، اور پھر اندھیرے میں وہی لڑکی اندر داخل ہوئی، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی، وہ ہوا میں معلق تھی، پیر زمین سے اوپر تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اب پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف آئی اور میرے چہرے کے بالکل اوپر آ کے رک گئی۔ اس کے سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں اور خون ٹپکنے لگا۔ وہ بولی، تو رکا کیوں؟ میں تو تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں تجھے جانے نہیں دوں گی، تو میرا ہے۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میری گردن پہ رکھا۔ میرا دم گھٹنے لگا، موت بالکل سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اپنی پوری جان لگا دی، دل میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ایک زوردار جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، لیکن میری گردن پر
5 ٹھنڈی انگلیوں کے نشان چل رہے تھے۔ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا۔ میں نے اپنے جوتے بھی نہیں پہنے، جوتے ہاتھ میں پکڑے اور دروازہ کھول کر بھاگا۔ گاڑی تک پہنچا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چابی گر گئی، چابی اٹھا کے لگائی۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پوری اسپیڈ میں وہاں سے نکلا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں لاہور کیسے پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے کہیں بریک نہیں لگائی۔ گھر پہنچ کے میں 3 دن تک بخار میں پڑا رہا۔ میری گردن پر وہ انگلیوں کے نیلے نشان کئی ہفتوں تک رہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کریم پر رات کی شفٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ میں اب بھی گاڑی چلاتا ہوں، لیکن صرف دن کی روشنی میں۔ کبھی کبھی جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، تو میرا ہے۔ میں فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دوستوں، رزق کی تلاش ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم انجان راستوں پر اتنا دور نکل جاتے ہیں جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ جب بھی رات کا سفر کریں، آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ سڑک کے سناٹے میں آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ آپ کو ہماری آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اسٹوری ہم اپنے پیج پہ شیئر کریں تو ڈسکرپشن پہ دیے ہوئے لنک پہ ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کیجیے۔